عزیزو، میں چاہتا ہوں آپ جلدی سے میرے ساتھ رومیو اس کا 11واں باب اس کی 26 اور 27 آیت کھولیں اور خدا ان کے کام کے حصہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ خدا ان کے شکر گزار ہیں اس کے بڑے پیار کے لیے، اس کی محبت کے لیے، اس کے طرز کے لیے۔ ہاللویہ، پریز دی لارڈ، ہاللویہ۔ خدا ان کا شکریہ ادا کریں گے خداوند کی خوشی کے لیے، اس کی تسلی کے لیے۔ یہاں پر لکھا ہے میرے عزیزو 26ویں آیت میں، اور میں نے آپ کو اقرار کیا تھا خداوند کے خوف میں کہ یہ کلام خدا نے مجھے ریما کے طور پر دیا کہ اس کو استعمال کیا جائے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو تقریباً ہر روز میں استعمال کروں، اور میں کر بھی رہا ہوں خداوند کے فضل سے۔ 26ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس صورت سے تمام اسرائیل نجات پائے گا۔ چنانچہ لکھا ہے، چھڑانے والا سیون سے نکلے گا اور بے دینی کو یعقوب سے دفع کرے گا، اور ان کے ساتھ میرا یہ عہد ہوگا جب کہ میں ان کے گناہوں کو دور کر دوں گا۔ تو میرے عزیزو، یہ دو آیتیں جو ہیں یہ کلیسیا کا مستقبل ہیں، کیونکہ ہم اس کو روحانی سینس میں یعقوب کی اولاد کو لیتے ہیں، اور پولس اور نیا عہد نامہ اسپیسیفکلی اس بات کو ڈسکرائب کرتا ہے کہ ہم جو روح کی ہدایت سے چلتے ہیں، ہم جو ایمان والے ہیں ابراہیم کی نسل ہیں اور وعدہ کے مطابق وارث ہیں، اور اگر ہم ابراہیم کی نسل نہیں ہیں تو ہم یسوع مسیح میں شامل ہو کر وعدوں کے وارث بھی نہیں ہیں۔ ہمیں کوئی ایک ہی وے چوز کرنا پڑے گا، کہ اس لیے کوئی شخص اگر اپنے آپ کو روحانی طور پر جیو نہیں مانتا، روحانی طور پہ اپنے آپ کو یہودی نہیں سمجھتا، تو یہ بہت بڑی ایک محرومی پیدا کرے گا اور کلام کی خلا کو پیدا کرے گا، جس کو شاید ہم ویسے پورا نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو روحانی اعتبار سے ابراہیم کی نسل، آپ سب جانتے ہیں کہ اگر آپ غلطیوں 3 باب کی آخری آیتیں پڑھیں تو وہاں پر کلیئر ہمیں ملتا ہے، اور بھی بہت سی حوالہ جات ہیں جن کو دیا جا سکتا ہے۔ فلپیوں کے خط میں پالوس کہتے ہیں غالباً 2 باب میں ٹرائی کرتا ہوں، میرے ساتھ فلپیوں کا خط نکالیں۔ Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. فلپیوں اس کا 3 باب، سوری۔ اور اس کی ایک ہی آیت صرف پڑھوں گا۔ 3 آیت میں لکھا ہے، پالوس کہتے ہیں، کیونکہ مختون تو ہم ہیں، یعنی کہ یہودی، مختون کا مطلب ہے ختنہ کے ساتھ باندھے ہوئے عہد میں جینے والے، کیونکہ مختون تو ہم ہیں جو خدا کے روح کی ہدایت سے عبادت کرتے ہیں اور مسیح یسوع پر فخر کرتے ہیں اور جسم کا بھروسہ نہیں کرتے۔ تو میرے عزیزو، یہ ہماری جگہ ہے کلام کے اندر رہتے ہوئے کہ ہمیں خداوند کے کلام کی سچائی کو لینا ہے، اور اس کے پیار میں، اس کی محبت میں۔ ہاللویہ، پریز دی لارڈ، ہاللویہ۔ خدا تیرا شکر، سوری فار دا انٹرپشن۔ تو یہاں پر کلام کہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ یہودی ہیں، مختون ہیں، اور اس طرح بہت سی اور آیتیں ہیں جیسے میں کہہ رہا تھا۔ لیکن ہمیں جب ہم اس آیتوں کو پڑھتے ہیں تو یہ عہد جو ہے، جو خداوند کا ہے یعقوب کے لیے، وہ یہ ہے کہ میں بے دینی کو یعقوب سے دفع کروں گا۔ تو یہ ایک وعدہ ہے جو جاری ہو چکا ہے، اور ہم اسی کے لیے توبہ بھی کرتے ہیں۔ اگر کوئی سوچے کہ یہ کلام شاید بڑا سخت ہے، تو میرے عزیز تھا کہ یہاں پر جو فلپیوں 3 باب کی جو 3 آیت ہے وہ ہمیں یہودی شو کرتی ہے، اور یہاں پر جو خدا کا پلان ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ وہ بے دینی کو دور کرے گا۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ اگر خداوند کا پلان ہے کہ بے دینی یعقوب سے دور کی جائے، اور یہ اس کا عہد ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو ہم سے دور کرے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ ساری سٹرگل میرے اوپر نہیں ہے کہ میں ہر وقت اپنی ہی کوشش کے بارے میں سوچتا رہوں کہ اچھا اس کا مطلب ہے گناہ میں نہیں چھوڑنے ہیں، اس کا مطلب ہے فلاں گناہ بھی میں نہیں چھوڑنا ہے، اس کا مطلب ہے مجھے فلاں گناہ کو چھوڑنے میں بھی بڑی محنت کرنی پڑے گی۔
نہیں، یہ خدا کا عہد ہے اسرائیل سے کہ چھڑانے والا سیون سے نکلے گا اور بے دینی کو یعقوب سے دفع کرے گا۔ وہ جو ہمارا کفارہ بنا ہے اسی کا عہد ہمارے ساتھ ہے کہ وہ ہماری زندگی سے گناہ کو نکال دے گا اور ہمیں فتح بخشے گا تاکہ ہم بے داغ اور بے نقص بنیں۔ تو یہ عہد کی طرح ہم نے لینا ہے، ایک برکت کی طرح اسے کلیم کرنا ہے اور اس کو برکت کی طرح استعمال کرنا ہے۔ تو میرے عزیزو، اس کے بعد جب ہم اگلی فیز میں جو آج میرے دل میں ہے وہ یہ ہے کہ بیسیکلی جب خداوند نے یہ وعدہ کیا تو دو کام تھے جو خدا نے خاص اسرائیل کے ذمے لگائے۔ آج میں ان کو آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں تھوڑے سے وقت میں جلدی کے ساتھ۔ تو آپ میرے ساتھ نکال سکتے ہیں یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 59 باب 59 چیپٹر، یسایہ چیپٹر 59 اور اس کی 20 اور 21 ورس پڑھیں گے۔ یسایہ 59 چیپٹر 20 اور 21 آیت لکھا ہے، اور خداوند فرماتا ہے سیون میں اور ان کے پاس جو یعقوب میں خطا کاری سے باز آتے ہیں ایک فدیہ دینے والا آئے گا، کیونکہ ان کے ساتھ میرا عہد یہ ہے، خداوند فرماتا ہے کہ میری روح جو تجھ پر ہے اور میری باتیں جو میں نے تیرے منہ میں ڈالی ہیں، تیرے منہ سے اور تیری نسل کے منہ سے اور تیری نسل کی نسل کے منہ سے اب سے اب تک جاتی نہ رہیں گی۔ خداوند کا یہ ارشاد ہے۔ تو وہ جو بات ابھی ہم نے وہاں پڑھی ہے کہ خدا بے دینی کو دور کرے گا، اس کا جو کمپلیٹ اگلا حصہ ہے وہ خداوند نے یسایہ نبی پر ظاہر کیا کہ جب میں بے دینی کو دور کروں گا تو جو میری روح ہے جو تیرے اوپر ہے، تو پھر میں نے جو باتیں تیرے منہ میں ڈالی ہیں وہ تیرے منہ سے جدا نہیں ہوں گی۔ تیرے منہ سے جدا نہیں ہوں گی؟ نہیں۔ تیری نسل کے منہ سے جدا نہیں ہوں گی؟ تیری نسل کے منہ سے جدا نہیں ہوں گی؟ نہیں۔ تیری نسل کی نسل کے منہ سے جدا نہیں ہوں گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم نجات پائے ہوئے ہیں تو خدا کے کلام کا ہماری زبان پر ہونا، یعنی کہ ہمارے دل میں ہونا بڑا ضروری ہے۔ تو جوں ہم فتح میں شامل ہوتے جائیں گے، ہمارا دل اور ذہن کلام کو ذخیرہ کرتا چلا جائے گا کہ ہم کلام کی آیتیں، کلام کے وعدے، کلام کی ترتیب، نجات کا پلان، خوشخبری کا کلام، پاکیزگی کا کلام، توبہ کا کلام، نجات کا کلام ہم سب بتا سکیں گے، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے۔ کیونکہ خدا نے کہا یہ میرے منہ سے ارشاد ہوا ہے کہ جو باتیں تیرے منہ پر ہیں اس سے جدا نہیں ہوں گی، تیری نسل کے منہ سے بھی جدا نہیں ہوں گی، تیری نسل کی نسل کے منہ سے بھی جدا نہیں ہوں گی۔ اور یہاں پر خاص طور پر روحانی نسل مراد ہے۔ روحانی نسل، یہ اس کا مطلب ہے جو آپ کی خدمت کے دوران آپ کی دعاؤں کے وسیلہ سے جو خداوند میں شامل ہوتے ہیں، ایک وقت کے بعد جو باتیں آج آپ ان سے بانٹ رہے ہیں، کل وہ والی باتیں وہ آگے بانٹ رہے ہوں گے، اور جن سے وہ آگے بانٹ رہے ہوں گے اس کے بعد وہ باتیں آگے بانٹ رہے ہوں گے، اور یہ باتیں ان کے منہ میں ہوں گی۔ تو یہ ایک کام ہے اور یہ ایک خدمت ہے کہ یہ بات آگے بتائی جانی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اب آپ میرے ساتھ کھولیں تیتس کا دوسرا باب اور اس کی 14ویں آیت سے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ 11ویں سے پڑھوں گا میں، 11ویں آیت سے لکھا ہے، کیونکہ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے، اور ہمیں تربیت دیتا ہے تاکہ بے دینی اور دنیوی خواہشوں کا انکار کر کے اس موجودہ جہان میں پرہیزگاری اور راست بازی اور دینداری کے ساتھ زندگی گزاریں، اور اس مبارک امید یعنی اپنے بزرگ خدا اور منجی یسوع مسیح کے جلال کے ظاہر ہونے کے منتظر رہیں۔ اب ایک عام شخص اس کو بزرگ خدا اور منجی الگ الگ سمجھتا ہے، شاید میں سے پہلے بھی اس پہ رکا تھا،
اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ دو لوگ ظاہر ہوں گے یا ایک ظاہر ہوگا؟ چلیے دو الگ الگ ہیں تو دو ظاہر ہو جاتے ہیں، لیکن اگلی آیت کیا کہتی ہے؟ جس نے اپنے آپ کو ہمارے واسطے فدیہ میں دے دیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ دونوں کو کلیئر تو نہیں کیا گیا آیت نے کہ بزرگ خدا نے، اگر دونوں الگ ہیں، کہ بزرگ خدا نے اپنے آپ کو فدیہ میں دے دیا ہے کہ منجی یسوع مسیح نے اپنے فدیہ میں دے دیا ہے؟ اور اگر ہم خود ہی ازیوم کر لیں کہ یہ بات یسوع مسیح کے بارے میں ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر کیا مطلب ہے کہ جو روح نے لکھوایا ہے اس کے اندر ہماری عقل کو شامل ہونا پڑے گا کہ ہم اپنی عقل سے اس کا معنی ڈھونڈیں، یا ہم روح میں کسی اور طریقے سے اس کو درست طور سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ خیر وہ ہمارا ٹاپک نہیں۔ جس نے اپنے آپ کو ہمارے واسطے دے دیا تاکہ فدیہ ہو کر ہمیں ہر طرح کی بے دینی سے چھڑائے اور پاک کر کے اپنی خاص ملکیت کے لیے ایک ایسی امت بنائے جو نیک کاموں میں سرگرم ہو۔ تو یہ جو اس کا آخری حصہ ہے، ایک ایسی امت بنائے جو نیک کاموں میں سرگرم ہو، تو اس کا مطلب ہے نیک کام کون ہے؟ نیک تو ایک ہی ہے، یعنی کہ خدا کے کاموں میں سرگرم ہو، خدا کا کام کرنے کے لیے آپ جوش سے بھرے ہوں۔ یہ بے دینی کے دفع ہونے کا اگلا نشان ہے۔ ایک نشان یہ ہے کہ ہمارے لبوں پر خدا کا کلام ہے، نمبر 2 اس کلام پر عمل کرنے کے لیے ہم سرگرم ہیں، پاک بن کر بے دینی سے چھوٹ کر۔ تو یہ دو فیزز ہیں جو اس ریما کلام کا نتیجہ ہیں، جس کے لیے میں آپ کو دلیر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ خدا کا میرے اور آپ کے لیے پلان ہے کہ نہ ہمارے لبوں سے اس کا کلام الگ ہو، اور نہ ہمارے مزاج میں، ہماری ول میں اس کا کام دوسرے نمبر پر ہو، بلکہ ہم خدا کے کام کے لیے سرگرم ہوں۔ سرگرم کا مطلب ہے، آپ جانتے ہیں، مجھے نہیں پتہ اردو میں اس کے کیا سٹرونگ معنی ہو سکتے ہیں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ آپ کسی کام کو کرنے کے لیے، جیسے شاید کلام میں لکھا ہے کہ جو ساؤل تھا وہ کلیسیا کو ستانے میں بڑا سرگرم تھا، اس کا مطلب ہے وہ ڈھونڈتا پھر رہا تھا کوئی مسیح ملے میں اس کو پکڑوں، کھینچوں۔ اور وہ کہتا بھی ہے کہ میں گھروں سے عورتوں اور بچوں کو کھینچ کے گھسیٹ کر نکالتا تھا۔ تو اس کو کہتے ہیں سرگرمی۔ اسی طریقے سے ہم بھی سرگرم ہو جائیں گے اور کسی بھی شخص کو دیکھ کر ہمارا دل بھر آئے گا، کاش میں اس سے نجات کی بات کروں، پتہ نہیں اس نے نجات پائی ہے کہ نہیں پائی، کہیں آگ میں نہ چلا جائے، کہیں ایسا نہ ہو توبہ کے بغیر ہی دنیا سے چلا جائے۔ تو یہ تھنکنگ ہے میرے عزیزو جو خدا ہمارے اندر پیدا کرے گا، اور وہ خوف اور محبت سے بھری ہوئی سوچ ہوگی۔ گاڈ بلیس یو آل۔ آئیے اپنے سروں کو جھکا